نماز ادا کریں۔ سرکار نے نماز ادا فرمائی تو جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا معلوم ہے یہ کون سی زمین ہے جہاں آپ کو میں نے نماز کے لیے گزارش کی؟ سرکار نے فرمایا کون سی؟ کہا یہی مدینہ ہے، یہیں پر آپ ہجرت فرما کر تشریف لائیں گے۔ پھر آگے بڑھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تو طور پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا یہاں 2 رکعت ادا کیجئے۔ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت ادا فرمائی۔ پوچھا گیا یہ جگہ کون سی ہے تو بتایا گیا کہ یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نبوت بھی عطا کی گئی اور پروردگار جل جلالہ نے ہم کلامی کا شرف بھی عطا فرمایا۔ پھر ایک مقام پر آگے بڑھے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ولادت کی جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے۔ وہاں جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا حضور یہاں بھی 2 رکعت نماز ادا کریں۔ سرکار نے وہاں پر بھی 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں یہ چیزیں حضور کو دکھائی گئیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مشاہدہ فرمایا۔ پھر اس کے بعد معراج جو ہے نا، براق کا سفر مسجد اقصیٰ پر ختم، وہاں تک ساتھ، اس کے بعد سیڑھی، وہ سیڑھی بھی کیسی ہوگی، وہ سیڑھی بھی کیسی ہوگی جو مسجد اقصیٰ سے آسمان تک جا رہی ہوگی، اس سیڑھی کا اندازہ کوئی لگا سکتا ہے؟ اسراء کہتے ہیں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کے سفر کو، اور مسجد اقصیٰ سے لامکہ تک کی سیر کو معراج کہتے ہیں، لیکن عرف کے اندر پورے سفر کو سفر معراج کہا جاتا ہے۔ پہلے آسمان پر، دوسرے آسمان پر، تیسرے آسمان پر دروازے پر جبریل امین دستک دیتے ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا جبریل امین علیہ السلام کو اصلی حالت میں حضور نے 2 مرتبہ دیکھا، واللہ تعالی ورسولہ اعلم، اور دونوں مرتبہ سفر معراج۔ ایک مرتبہ تو جب لینے کے لیے آئے تب سبز کلر کا ریشمی لباس انہوں نے پہن رکھا تھا، اور آسمان کے پورے کناروں کی پوزیشن بالکل بقعے نور بنے ہوئے تھے۔ اور دوسری مرتبہ حضرت جبریل امین علیہ السلام کو سرکار نے جب دیکھا تو خوف خدا سے اس طریقے سے انہیں دیکھا جیسے آپ ٹاٹ جو ہوتی ہے نا، ٹاٹ بچھاتے ہیں نا آپ، وہ ٹاٹ اگر سکڑ جائے تو کیسی ہو جاتی ہے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جبریل کو دوسری مرتبہ اصلی شکل میں اس حال میں دیکھا جیسے سکڑی ہوئی ٹاٹ ہو، خوف خدا کی وجہ سے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے۔ اور خانہ کعبہ، حجر اسود اور مقام اور کعبے کے دروازے کے درمیان کی جو جگہ ہے، غور سے سنیے گا اس کو جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں، حجر اسود اور کعبے کے درمیان کی جو جگہ اتنی سی چھوٹی سی جگہ پڑتی ہے اسے کہتے ہیں مقام ملتزم۔ کیا کہتے ہیں؟ مقام ملتزم۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جب چاہتا ہوں تب جبریل امین کو یہاں پر لپٹے ہوئے دیکھتا ہوں اور یہ دعا کرتے دیکھتا ہوں کہ اے اللہ تو نے جو نعمت مجھے عطا فرمائی ہے اس نعمت کو کبھی مجھ سے چھیننا نہیں۔ اسی لیے دعاؤں کے اندر یہ دعا شامل ہونی چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اس لیے کہ وہ دینا بھی جانتا ہے اور لینا بھی جانتا ہے۔ بہتوں کو بہت کچھ دیا اور بہت کچھ لے لیا، خیر تشریف لے گئے۔ اب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جنت کی سیر کرائی گئی۔ جنت میں حضور گئے، موتیوں کے قبے دیکھے، بہت کچھ دیکھا۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مشاطہ، جس کو آج کے دور میں ہم اگر کہیں تو بیوٹی کیئر، یعنی بال بنانے والی، کنگھی کرنے والی، تو یہ فرعون کی جو بیٹی تھی، فرعون کی جو بیٹی تھی اس کی یہ مشاطہ جو تھی بال بنانے والی، وہ ایمان لا چکی تھی۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ فرعون کی بیٹی کے بال بناتے بناتے
یہ جو مشاطہ ہے اس کی کنگھی ہاتھوں سے گر گئی تو اس نے کنگھی اٹھاتے وقت کہا کہ فرعون ہلاک ہو. فرعون نے خدائی کا دعویٰ کر لیا تھا. فرعون کو اس کی بیٹی نے جا کر کے کہا کہ یہ جو مشاطہ ہے نا وہ شاید تم پر ایمان نہیں لائی ہے اور وہ تمہاری ہلاکت کی بد دعا کرتی ہے. تو اس کو فرعون نے قتل کروا دیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ اللہ پر ایمان لانے والے بندی کی پوزیشن یہ تھی کہ میں جب جنت میں گیا تو میں نے خوشبو محسوس کی اور ایسی خوشبو جس کی کوئی انتہا نہیں. تو میں نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ خوشبو کس چیز کی ہے؟ تو جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مشاطہ کی خوشبو اس کے شوہر اور اس کی بیٹی کی خوشبو ہے. اللہ اکبر. تو آقا نے جنت میں اللہ پر ایمان لانے والی اس بندی کی خوشبو کو محسوس فرمائی جس نے اللہ کے نام پر اپنی جان کو قربان کر دیا. کئی اعمال کے کرنے والوں کی مختلف جزائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانے والے جو ہے ان کو جنت میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدہ فرمایا. لیکن میں 2-3 باتیں عرض کر دوں. عذاب میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم دکھایا گیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں جب دیکھا تو جہنم میں چند لوگوں کو عذاب میں گرفتار دیکھا. ان پر عذاب کیا ہو رہا تھا؟ ایک جماعت کو دیکھا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کا پیٹ دیگ کی طرح تھا اور اس کے اندر سانپ گھوم رہے تھے. ان کا پیٹ دیگ کی طرح تھا اور سانپ اس کے اندر گھوم رہے تھے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا انہیں یہ عذاب کیوں دیا جا رہا ہے اور سانپ انہیں کیوں ڈنک مار رہے ہیں اور کیوں یہ تکلیف میں گرفتار ہے؟ تو جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے عرض کیا حضور یہ آپ کی امت کے سود خور لوگ ہیں، انٹرسٹ پر کاروبار کرنے والے، انٹرسٹ کھانے والے لوگ ہیں جن کو اللہ عز و جل نے اس عذاب کے اندر گرفتار فرمایا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ تانبے کے ناخون ہیں اور لوگ اپنے منہ کو نوچ رہے ہیں اور سینے کو نوچ رہے ہیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم سے پوچھا انہیں یہ عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ تو جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ مردار گوشت کھایا کرتے تھے، یعنی غیبت کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کے پیٹھ پیچھے برائی کیا کرتے تھے جس کی وجہ سے اللہ ان کو اس عذاب کے اندر گرفتار فرمایا ہے. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں آپ اندازہ لگائیں اس قسم کے بہت سارے واقعات اور بہت سارے گناہوں کے مرتکب لوگوں کی مختلف سزاؤں میں گرفتار لوگوں کو اللہ عز و جل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا. عرض کرنے کا منشا یہ ہے یہ سفر صرف جانے آنے والا سفر نہ تھا، اللہ نے اپنی بعض نشانیاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اس لیے ہمیں اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جن گناہوں کی بنیاد پر مختلف عذاب کے اندر گرفتار لوگ دکھائے گئے ہمیں آج کی رات ان گناہوں سے سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے اور جن نیکیوں کے مرتکب لوگوں کو جزاؤں سے مالا مال کیا گیا ان نیکیوں کی طرف ہمیں اپنی طبیعت کو مائل کرنی چاہیے. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں بس اب گفتگو کو سمیٹتے ہوئے اس لیے کہ وقت بھی بہت زیادہ ہو چکا ہے میں آخری بات عرض کر دوں. شب معراج کے 3 تحفے حضور کو دیے گئے. کتنے تحفے؟ ایک تو 5 وقت کی نماز کا تحفہ، دوسرا تحفہ ہے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں. سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں یہ بھی اللہ عز و جل نے شب معراج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں عطا فرمائی. بہت ہی بابرکت ہیں یہ آیتیں. جو شخص روزانہ رات کو ان آیات کی تلاوت کر کے سوئے گا وہ اس کی برکات اپنی زندگی میں محسوس کرے گا انشاءاللہ العظیم. اور تیسرا تحفہ یہ کہ جس کسی بندے نے شرک نہیں کیا پروردگار جل جلالہ نے وعدہ فرما لیا اگر وہ سچے دل سے توبہ کرے اور شرک اس نے نہیں کیا تو میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا.
یہ تحفہ بھی ہمیں نصیب ہو۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آج میں آپ کو 2-3 پیغام صرف دینا چاہوں گا۔ نمبر 1، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات آپ کی کھوپڑی کے اندر سمجھ میں آئیں کہ نہ آئیں، لیکن قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے، تم بغیر چوں چرا کے اسے مانو اور حضور کی عظمت کو دل کے اندر بٹھاؤ۔ یہی عقیدہ اور یہی ایمان اللہ چاہتا ہے، یہی ایمان اللہ چاہتا ہے۔ دوسری چیز، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا ہے تو حضور کی امت کا بھلا چاہو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جس کسی نے صبح اس حال میں کی کہ میری امت کے امور کے بارے میں کچھ نہ سوچا، مسلمانوں کے امور کے بارے میں، کام کے بارے میں کچھ نہیں سوچا، فلیس منا، سرکار فرماتے وہ میرا ہے ہی نہیں۔ صبح اس حال میں کرو کہ حضور کی امت کو میری ذات سے کیا فائدہ پہنچے۔ اور تیسری چیز، معراج کی شب جو تحائف اللہ نے ہمیں عطا فرمائے اس کی قدر کرو اور اس کو اپنے سینے سے لگاؤ۔ اس عزم کے ساتھ یہاں سے اٹھو کہ انشاءاللہ نماز کی بھی پابندی کریں گے، گناہوں سے بھی بچیں گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے۔ اب شب معراج پر گفتگو کے اختتام پر میں جو چیز عرض کرنا چاہتا ہوں اسے آپ سمجھیں، خاص سبق کے طور پر۔ آپ لوگ سب سمجھدار ہیں، ممبئی کے قریب رہتے ہیں، پڑھے لکھوں کی اچھی تعداد ہے، اپنی روش کو چینج کرو، انداز زندگی کو بدلو۔ یہ بائک پر رفتار کے ساتھ گاڑی چلانا، ہائے ہوئے ہلو ہیرو، یہ اچھی چیز نہیں، یہ حضور کو پسند نہیں۔ گٹکے کھانا یہ حضور کو پسند نہیں، سگریٹ پینا یہ سب چیزیں آپ کی جان کو ہلاک کر دیں گی۔ ایسے باادب اور ڈسپلین والے بن جاؤ کہ آپ کی زندگی کو دیکھ کر آدمی کہ یار یہ پکا مسلمان نظر آ رہا ہے۔ اب ایک جملہ عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ میں اگر کہوں یہ ڈاکٹر صاحب ہیں، کسی کے بارے میں کہوں یہ ڈاکٹر صاحب ہیں، معنی آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی، بہت غور سے سنیے گا اور آج کریکشن کر کے اٹھیے گا۔ بہت بڑی رات ہے، بہت بڑی رات ہے، اگر آج آپ نے کریکشن کر لیا زندگی میں آپ کے نکھار پیدا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ میں نے اگر کسی کے بارے میں کہا یہ ڈاکٹر صاحب ہے تو آپ فوراً آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی یہ اسپیشلسٹ ہیں، فزیشین ہیں، آئی اسپیشلسٹ ہیں، ہارٹ اسپیشلسٹ ہیں، ENT ہیں، فزیشین ہیں۔ لیکن یہ چیز تو آپ کے ذہن میں آئے گی کہ ہوگا یہ بندہ پڑھا لکھا ڈاکٹر ہے، مطلب پڑھا لکھا آدمی۔ ایک تصور ذہن میں آئے گا کہ کسی نہ کسی شعبے سے اس کا تعلق ہوگا۔ کسی کے بارے میں نے کہہ دیا یہ انجینئر ہیں تو آپ کے ذہن میں فوراً ایک پڑھے لکھے بندے کی تصویر آئے گی، یار یہ کیمیکل انجینئر ہوں گے یا کیسے انجینئر ہوں گے، IT کی فیلڈ کے ہوں گے، ایک پڑھے لکھے بندے کا تصور ذہن کے اندر آئے گا۔ میں نے کہا یہ مفتی صاحب ہیں تو آپ کے ذہن میں فوراً یہ خیال آئے گا کہ یہ درسگاہ کے اندر بیٹھ کر فتویٰ دیتے ہوں گے، ایک پڑھے لکھے انسان کا تصور ذہن میں آئے گا۔ میں نے کہا یہ شیخ الحدیث ہیں تو آپ کو فوراً یہ ذہن کے اندر آئے گا کہ یہ حدیث کا درس دیتے ہوں گے۔ میں نے کہا یہ عالم دین ہیں تو ذہن میں آپ کی بات آئے گی کہ یہ امامت کر رہے ہوں گے یا تقریر کرتے ہوں گے یا مدرسے میں پڑھاتے ہوں گے۔ میں نے کہا یہ حافظ قرآن ہیں، آپ کے ذہن میں فوراً یہ بات آئے گی کہ یہ قرآن مقدس کی تراویح پڑھاتے ہوں گے یا بچوں کو پڑھاتے ہوں گے، یہی آئے گا۔ لیکن اگر آج کے دور میں میں یہ کہوں کہ یہ مسلمان ہے، یہ کہتے ہی کون سا تصور ذہن میں آئے گا؟ کون سا تصور آئے گا؟ چرانے والا، رات بھر آوارہ گردی کرنے والا، گٹکا کھانے والا، اللہ ماشاءاللہ سب کی بات نہیں کرتا ہوں، ماں باپ کو ستانے والا، بے روزگار، ان پڑھ، جاہل، یہی ساری چیزیں ذہن کے اندر ابھرتی ہیں۔ ہمیں سب کو مل کر یہ کوشش کرنی ہے کہ جب کہا جائے مسلمان تو ایک باکمال انسان لوگوں کے سامنے ابھرنے لگ جائے۔ ہم سب اپنی ذات پر محنت کریں
اور اپنا کریکشن کریں، اور ہمیں کسی ہیرو سے چلنے پھرنے، کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے اور لباس کے آداب سیکھنے کی ضرورت نہیں۔ ہمیں تو اللہ نے ایسا محبوب عطا کر دیا ہے جس کی اداؤں میں بھی فائدہ اور جس کی اداؤں میں عبادت کا ثواب اللہ نے رکھا ہے۔ تو یہ اختیار کریں۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تحریک کے اجتماع سے آپ اجتماع میں شریک ہوا کریں، تحریک سے وابستہ ہوں اور تحریک کے کام کو فروغ دیں۔ الحمدللہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا 2 دن پہلے آپ کے شہر کے اندر SDI ڈے کیئر سینٹر بھی شروع ہو گیا، تربیتی یہاں پر الحمدللہ سینٹر ہیں، اور پتہ نہیں الحمدللہ کیا کیا چیزیں یہاں ہو رہی ہیں۔ اب تو پوری دنیا میں بھیونڈی سنی دعوت اسلامی کے کام کے اعتبار سے پہچانا جا رہا ہے، مانا جا رہا ہے، اور لوگ سیلیوٹ کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نظر بد سے محفوظ رکھے، اور ہمارے وہ ساتھی جو یہاں ہیرا زون کے نگراں ہیں، الحاج رحیب رضا صاحب اور ان کے جتنے بھی رفقا ہیں، اور ہم